ادب، ٹھہر کر سنیے گا ادب۔ کیا یہ لفظ آج ہمارے قوم کے بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں میں پایا جاتا ہے؟ کیا ہمیں آج اپنے خالق اللہ کا، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اپنے مذہب اسلام کا اور ان کے بتائے ہوئے فرمانوں کا ادب ہے؟ ایک نوعمر بچے کی کہانی سن کر آپ یکدم دنگ رہ جائیں گے، اور میں اب آپ کو اور انتظار بھی نہیں کروا سکتی سید احمد کی کہانی سنانے کے لیے۔ ایک دفعہ سر شاہ عبداللہ جو ان کے استاد تھے کلاس میں داخل ہوئے اور ایک طالب علم سے پوچھا، سید احمد یہ کس مضمون کا کلاس ہے؟ جناب اسلامیات کا۔ ٹھیک ہے، پر آپ نے کہاں تک پڑھ لیا ہے؟ سر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے لے کر ہجرت تک کا حال پڑھ چکے ہیں، اب آگے پڑھنا تھا۔ مگر سر عبداللہ آگے پڑھانے کے موڈ میں نہیں تھے، لیکن طالب علموں کو کام میں مصروف کرنا بھی ضروری تھا، لہٰذا سر عبداللہ نے بہتر یہی سمجھا اور پڑھے ہوئے حصے سے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ سوالات ان کے منہ سے نکلتے رہے اور جوابات لڑکوں کی زبان سے۔ پھر انہوں نے سید احمد سے ایک سوال کیا، مگر سید احمد ہکا بکا کھڑا تھا اور گمسم بھی تھا۔ سر شاہ عبداللہ قدرے حیران ہوئے کہ اچانک سید احمد کا رنگ فق کیوں ہو گیا ہے۔ سید احمد کی تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا بتاؤ، بانی اسلام کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ معظمہ میں۔ ان کا روضہ اطہر کہاں ہے؟ مدینے میں۔ ان کا اسم گرامی کیا ہے؟ یہ سوال سنتے ہی سید احمد یکدم خاموش ہو گیا، اس کا رنگ بدل گیا اور اس کے چہرے پر خوف اور ندامت کی کیفیات آگے پیچھے دوڑنے لگے۔ سید احمد کی مسلسل خاموشی سے بھڑک کر سر عبداللہ نے اس کو ڈیسک سے باہر آنے کے لیے کہا۔ وہ بڑی انکساری اور محبت کے ساتھ باہر آ گیا۔ اس کا یہ منکسر رویہ دیکھ کر شاہ عبداللہ کا بگڑتا ہوا مزاج پھر سے ذرا نرم ہو گیا۔ سید احمد، تمہیں اللہ کے رسولوں کے نام آتے ہیں؟ جی آتے ہیں۔ تمہیں اللہ کے آخری رسول کا بھی نام آتا ہے؟ جی آتا ہے۔ ان کا صرف ایک نام ہے یا زیادہ؟ جی ذاتی نام تو ایک ہے، صفاتی نام بہت سے ہیں۔ تمہیں ان کے سارے نام یاد ہے؟ جی یاد ہے۔ اچھا پھر ان کا اسم مبارک بتاؤ۔ یہ سنتے ہی سید احمد پھر سے خاموش ہو گیا اور سر شاہ عبداللہ کا پارا پھر چڑھنے لگا۔ شاہ عبداللہ نے اپنے آپ پر آخری بار قابو پا کر پوچھا، سید احمد تم عیسائی ہو؟ جی نہیں۔ ہندو ہو؟ جی نہیں۔ کمیونسٹ ہو؟ جی نہیں۔ سوشلسٹ ہو؟ جی نہیں۔ تو پھر کیا ہو؟ جی میں مسلمان ہوں۔ شاباش، مسلمان ہو۔ اپنے نبی کا اسم مبارک بتاؤ۔ مگر پھر بھی جواب میں خاموشی کے سوا کچھ نہ ملا۔ وہ کسی پہلو سے سید احمد کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ وہ لڑکا جو رجسٹر اپنے ہم جماعتوں سے لے کر ان کی اصلاح کیا کرتا تھا، کہ جہاں بھی موڈ لکھا ہوتا کاٹ کر محمد لکھ دیا کرتا تھا، آج وہ اپنے قلم سے ہزاروں بار لکھے ہوئے نام کو زبان سے ادا کرنے سے منکر ہو رہا تھا۔ وہ لڑکا بورڈ پر لکھے ہوئے کلمہ طیبہ پر کپڑا پھیرنے سے گریز کرتا تھا، آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں بتا رہا تھا۔ وہ سید احمد کو گور رہے تھے۔ انہوں نے زچ ہو کر چیخ کر کہا، سید احمد یہ کیا فروڈ ہے، تم بولو گے یا نہیں؟ اس چیخ کو سن کر بھی سید احمد کچھ نہ بولے۔ سر عبداللہ کا صبر ختم ہو گیا اور اس کا ہاتھ چلنا شروع ہو گیا۔ اس کو مارتے مارتے یہاں تک کہ لاٹھی بھی ٹوٹ گئی اور سید احمد کا رنگ سرخ ہو گیا، ناک سے خون بہہ نکلا، بال الجھ گئے اور سید احمد کا جسم کا ہر اعضا دکھ رہا تھا۔ آنکھیں اشک بار تھی اور سسکیوں کی آواز کافی بلند تھی، لیکن اب بھی اس کے چہرے پر جواب دینے کی کیفیت نمودار نہیں ہوئی تھی۔ سر شاہ عبداللہ نے گرج کر کہا، میں اگلے گھنٹے میں پھر آؤں گا اور اس کا دماغ درست اور زبان چالو کر کے دم لوں گا۔ کچھ دیر بعد شاہ عبداللہ پھر سے نئے جوش و خروش کے ساتھ اسی کلاس پر چڑھ دوڑے۔ شاہ عبداللہ نے پہلے جماعت کا جائزہ لیا۔ ہر لڑکا سید احمد کی وکالت کر رہا تھا۔
مگر سید احمد چپ چاپ سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ جماعت مطمئن اور خاموش تھی۔ سر شاہ عبداللہ نے کہا، احمد کھڑے ہو جاؤ، اور سید احمد یوں کھڑا ہو گیا جسے وہ کھڑا ہونے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ بتاؤ تم کس قوم کے فرد ہو؟ جی میں مسلمان قوم سے۔ تمہارے والد مسلمان ہیں یا کرامتی؟ جی وہ مسلمان ہیں۔ تمہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے؟ جی آتا ہے۔ اچھا بتاؤ نبی آخر الزمان کا اسم مبارک کیا ہے؟ جی آپ کا اسم مبارک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ سن کر شاہ عبداللہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ انہیں اپنے کانوں پر یقین نہ آ سکا۔ انہوں نے پھر کہا، نبی آخر الزمان کا اسم مبارک کیا ہے؟ جناب آپ کا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سید احمد نے درود شریف پڑھتے ہوئے کہا، اور بعد ازاں اس نے دوبارہ درود شریف پڑھا۔ شاہ عبداللہ اس وقت سخت حیران تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر سید احمد کو دیکھا اور پوچھا، سید احمد یہ نام تمہیں پہلے بھی یاد تھا یا بھول گئے تھے؟ جی بہت اچھی طرح یاد تھا، پر پہلے تمہیں کیوں سام سوکھ گیا تھا؟ جی میں اس وقت باوضو نہیں تھا۔ کیا مطلب سید احمد؟ شاہ عبداللہ نے ایک دم پھٹ کر پوچھا۔ جی میں اس وقت بے وضو تھا، یعنی میرا وضو نہیں تھا۔ یہ میرے والد کا حکم ہے کہ مرتے مر جانا، مگر کبھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بے وضو مت لینا۔ الحمدللہ آج میں نے ایسا ہی کیا، پر ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی ایسا ہی کرنے کی تلقین کرنی ہے، تاکہ سب اپنے عمل میں درستگی لا سکے اور اچھے انسان بن جائے۔ اللہ نگہبان۔